اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا اور پھر یہ اب کہاں تک پہنچ چکا؟ کراچی سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا. آج کل اگر ہم لینا چاہیں تو کتنے کا یہ اس کا مل جائے ہمیں؟ اگر آپ بگنرز کا لیتے ہیں $300 سے $400 میں آپ کو آئے گا. ایسے لگتا ہے سم ٹائمز انسان کو یہاں پہ میں ناکام ہو گیا ہوں، لیکن وہاں سے آپ کی کامیابی کا اصل میں آغاز ہو رہا ہوتا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ہمارے بچے پورنوگرافی پونس دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے اور آؤٹ ڈور گیمز اور اسکیٹنگ کیسے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ جو سوشل میڈیا ہے نا وہ اس سے زیادہ خطرناک. اگر آپ پورنوگرافی دیکھتے ہو تو دیٹ سے تو کچھ ٹائم میں بس آپ وہ ہو جائے گا، ڈن ہوگا. ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں کہ کیا ہے. خوشی کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، آخر کوئی کرتا ہے تو کسی وجہ سے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، دیکھنے والے میری مسکراہٹ پہ نہ جا، یہ تو آئینہ ہے درد دل چھپانے کے لیے ہے. ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ناکامی سے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ڈپریشن سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا فیلئر. السلام علیکم ناظرین کرام، میں فؤاد احمد عباسی اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین کرام، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اخونزادہ. بلال اخونزادہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک اسکیٹر ہیں، اور یہ ایسے اسکیٹر نہیں کہ جو کہ گلی محلوں کے اندر اسکیٹنگ کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے چائنا کے بارڈر سے لے کے اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لے کے لاہور تک، اور لاہور سے لے کے اسلام آباد تک، اور پھر نہ جانے پاکستان کے کتنے شہروں کی جو ہے نا سفر جو ہے نا اسکیٹنگ پہ کیا ہے. اور انہوں نے ابھی تک 50,000 کلومیٹر سے زیادہ سفر یہ اسکیٹنگ پہ کر چکے ہیں، اور یہ سفر جو انہوں نے کیا ہے یہ آن دا ریکارڈ ہے. اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بلال بھائی سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اندر یہ اسکیٹنگ کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور اس کے کیا کیا مثبت اثرات ان کی زندگی پہ ہوتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے ان کے پیشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اوکے، تھینک یو. آپ یہاں پہ آئے، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہماری ایک میسیج ہم نے آپ کو کیا اور آپ نے جو ہے نا بلا تردد ہمارے پاس تشریف لائے، اس کے لیے ہم آپ کا شکر گزار کرتے ہیں. یہی ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے. بلال بھائی، آپ کا جو کام ہے میں اس کو بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ بھی کروں گا. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اپنے سامنے دیکھ کے. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو یہ پروفیشن ہے، پروفیشن بھی بن چکا ہے. پہلے تو پیشن تھا، پروفیشن بھی بن چکا ہے. پروفیشنل اسکیٹرز بلال احمد ہو چکے ہیں. تو ذرا یہ بتائیے کہ اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ انسپائریشن، یہ موٹیویشن کہاں سے آئی اور پھر یہ اب کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ میں جب بہت چھوٹا تھا، when I'm 4 to 5 years old، تو کراچی سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا. اور ایک اسکیٹر تھا، واللہ عالم وہ بندہ کون تھا، ابھی تک مجھے اس بندے کا وہ اس طرح میں تھے کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا. ہم فیملی پہ گئے ہوئے تھے. کراچی میں ایک بہت مشہور پارک ہے کلفٹن، اس ٹائم سی ویو کے ساتھ، ابھی بھی وہ ہے. تو وہاں سے آتے ہوئے کوئی بندہ جو ہے نا میرے سامنے سے شوں کر کے گزرا تھا. تو وہاں سے مجھے جو ہے نا اس چیز کا وہ ہوا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں کہ وہ بندہ ایک دم سپر مین کی طرح وہ شوں کر کے گزرا ہے، یہ کیا چیز ہے. تو جب وہ ہوا تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ایک دن ہوگا. مطلب اس ٹائم ہم یہ ٹی وی شی وی میں دیکھتے تھے اکثر ہوگا نا، انٹرنیشنل لیول پر وہ جو گیمز ہوتی تھی، رولر اسکیٹنگ ہوتی، وہ آئس اسکیٹنگ اس ٹائم ہوتی تھی. تو وہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ مجھے ایک اسکیٹنگ شوز مل گئے، اور وہاں سے جو ہے نا پھر سفر. یہ اپنے ہی تھے یا کسی سے لیے تھے؟ بس ویسے ہی نہیں، خریدے تھے آپ نے؟ اسی طرح مجھے ایک جوتا، جسٹ ایک جوتا مجھے ملا، ایک جوتا ملا، وہ میرے ہاتھ سے رائٹ لیگ کا تھا وہ. تو وہ اس سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا تقریباً 10 سے 15 دن. جب میں نے اس پہ تھوڑا سا پریکٹس کیا تو پھر کسی نے کہا کہ یہ دوسرا جوتا جو ہے نا آپ کو وہاں سے ملے گا. اس ٹائم کوئی لنڈے والی مارکیٹ تھی کراچی میں پشتنگ مارکیٹ جس کو کہا جاتا تھا. تو اس ٹائم میں نے تقریباً 100 روپے کے ایک پورا پیئر جو ہے اسکیٹنگ شوز میں نے لے لیا تھا. لیکن اس میں جو 100 روپے کا جو مجھے جوتا، کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں اگر آپ برانڈس کی طرف جاتے ہیں. آج کل اگر ہم لینا چاہیں تو کتنے کا یہ ایک اسکیٹنگ شوز اچھی جو کمپنی ہوتی ہے اس کا مل جائے ہمیں؟ اگر آپ بگنرز کا لیتے ہیں وہ تقریباً اگر اچھی کوالٹی کا آپ لیتے تو $300 سے $400 میں آپ کو آئے گا. $300 سے $400 میں؟ ہاں، اچھی نیو اگر آپ لینا چاہتے ہیں. اور اگر آپ پروفیشنل کی طرف جاتے تو وہ $2,000 سے $3,000 میں آپ کو جو ہے نا پروفیشنل جوتے ملیں گے. اور آپ بھی ویسے پرووائڈ کرتے ہیں، آپ بھی سیل کرتے ہیں؟ ہاں، ہمارے پاس جو ہے نا برانڈڈ یوز میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت کم لوگ جو ہے نا
کیونکہ اگر آپ $300-400 کو جو ہے نا کمپیئر کریں پاکستانی روپیز سے تو میں کوئی لاکھوں میں پیسے وہ تو 1 to 5 لے لے اس سے بہتر. اچھا پھر یہ جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ یوز میں ہوتے ہیں ان کی کتنی پرائس ہوتی ہے, کتنے تک کوئی خریدنا چاہے تو خرید سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کنٹینرز پہ مال آتے ہیں, 1000 جوڑے ہوتے, 2000 جوڑے ہوتے, اس میں سے ہم 300-400 اچھے والے جو اسکیٹنگ شوز ہوتے وہ ہم علیحدہ کر لیتے, اور باقی کا جو ہمارا کچرا مال ہوتے وہ جو ہمارے پاس جو شاپ والے ہوتے ہیں جو اکثر یہ لنڈے باز جس طرح میں نے خریدے تھے, ہم ان شاپ والوں کو دے دیتے ہیں. کوئی ایک پیئر ان کو مل جاتے کوئی 1500 روپے کا, 800 روپے کا, تو وہ آگے سے وہ 2-3 ہزار میں جو ہے نا لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ہمارا کچرا مال ہوتا ہے, جو ہمارا اصلی مال ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اکیڈمی میں آپ پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو؟ زیادہ تر ہم اکیڈمی میں پرووائڈ کرتے ہیں. اگر باہر سے کوئی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن اکثر اوقات پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلال بھی ہمیں سے جو ہے نا یوز میں اسکیٹنگ شوز جو ہے نا فلاں جگہ سے تو بڑے سستے اور نیو مل رہے ہیں. حالانکہ جو نیو شوز وہ لوگ جس کا بات کر رہے ہوتے وہی ہمارے ہاتھ سے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بے شک وہ نیو ہوتے دکھنے میں, لیکن اندر کی جو ان کی کوالٹی ہوتی ہے وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے, ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے. نیو تو دکھ رہے ہوتے بعض اوقات. یہ پٹھان جو ہے نا, پٹھان تو ویسے میں بھی ہوں, یہ جو شاپ والے بڑے تیز ہوتے, یہ آپ کو چائنیز والا جو ہے نا برانڈیڈ کا لوگو لگا کے بیچ دیں اور پھر انہوں نے باقی واپس کرنا بھی نہیں ہو. بالکل ایسے. اچھا پھر آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کا وہاں سے سفر جو ہے نا, وہاں سے میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا تھا, اور جب میں نے وہاں سے اسکیٹنگ سیکھی تو اس ٹائم میں اسکول, مدرسہ اور باقی جگہوں پر اسکیٹنگ شوز پہ آتا جاتا تھا. لیکن کراچی میں ہمارے پاس یہ تھا کہ وہاں پر جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں پر اپ ڈاؤن بہت زیادہ تھا, پہاڑی علاقہ تھا جس کو پٹھان کالونی کہا جاتا تھا. تو لاسٹ ٹائم میں 2-3 سال پہلے شاید میں نے وزٹ کیا تھا, اور سیم ہر جگہ وہاں پر موجود تھی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. تو اب تو کافی بدل گیا ہے. تو جب میں نے وہ سفر شروع کیا تو اس ٹائم میں بنارس سے لے کے حبیب بینک تک اسکیٹنگ کرتے ہوئے اکثر اوقات جاتا تھا. اور اس ٹائم بہت خراب روڈ تھی, بہت زیادہ, اس میں اتنے زیادہ گڈھے تھے کہ میں آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا, بہت گندی روڈ تھی. اچھا بلال بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے یہ تو چھوٹی موٹی اسکیٹنگ تو ہو گئی, ایک محلے سے دوسرے محلے میں چلا گیا, کوئی اسکول سے کالج سے گھر پہ آ گئے, یہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. پھر آپ نے بہت لمبے سفر کیے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے سفر کیا, کس شہر میں گئے, مجھے اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا, ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ آپ سفر کہاں تک کیا اسکیٹنگ پہ. ہاں, جب میں جو میری لانگ ڈسٹینس کے جو سفر سٹارٹ ہوا تھا وہ میرے خیال سے آج سے 18 سال پہلے شروع ہوا. 18 سال پہلے. کتنی ایج تھی اس وقت آپ کی؟ میرے خیال سے کہ میں 12 سال کا تھا. 12 سال کے تھے اور آپ نے لانگ جرنی جو ہے نا, شاید 10-11 سال کا تھا, میں بہت چھوٹا تھا اس ٹائم. وہ یہ تھا کہ چھوٹی عید والا دن تھا اور ہم مردان سے اٹک آ رہے تھے بائکس پر گھومنے کے لیے, جس طرح آج کل کیا لوگ عید پہ گھومنے, عید پہ دوست وغیرہ فرینڈس وغیرہ جاتے ہیں. ہاں, تو ہمارے پاس وہاں پر کوئی 8-9-10 موٹر سائیکلیں تھی اور سب لوگ کے پاس 2 بندے 3 بندے بائکس پہ چڑھے ہوئے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ اینڈ میں میری والی جگہ کسی کے پاس نہیں, میں کبھی اس کے پاس بھاگ رہا ہوں, کبھی اس کے پاس بھاگ رہا ہوں. کسی وہ 4 ہو گئے تھے کہ 4 بٹائیں گے موٹر سائیکل نہیں جانا, تو آپ کو نہیں لے کے جانا. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا یار اب میں کیسے جاؤں. تو میرے دوست ہے, تیمور نام ہے, اکثر اوقات ابھی بھی میرے اس کے ساتھ بڑی جو ہے نا اکثر اوقات گھومتا رہتا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا کہ بلال بھاگو جلدی اور اپنے وہ جوتے لے کے آ جاؤ. ہمارے ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا تم ساتھ چلو گے تو کسی حد تک جو ہے نا آپ کو لے جاتے. تو میں بھاگ کے گیا ہوں وہاں سے. میں نے اسکیٹنگ شوز پہنے اور جو میرا فرسٹ ڈسٹینس تھا وہ مردان سے لے کے اٹک تک اسکیٹنگ پر تھا. اور یہ کتنے کلومیٹر بنتا ہے تقریباً؟ میرے خیال سے یہ کوئی 100 کلومیٹر. 100 کلومیٹر. اور آپ نے بائک کے پیچھے ہاتھ پکڑ کے؟ ہاں, اور اسی طرح اور جتنی اسپیڈ سے بائک جا رہا ہے اسی اسپیڈ سے. ہاں, یہ تو بڑا خطرناک بھی نا. اس ٹائم مطلب میں اسکیٹنگ اس ٹائم میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا تھا کہ اسکیٹنگ شوز پہ میں اچھا خاصا میں چلاتا تھا, کنٹرول تھا ان پہ. ہاں, اور میں مردان میں پہلا اسکیٹر تھا جس نے اسکیٹنگ شوز پہن کے وہاں پر اسکیٹنگ کرتا تھا. اور لوگ دیکھ کے ہمیں حیران ہوتے تھے یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ گاؤں کدھر سے آیا. ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا کہ لوگ جس طرح اسکیٹنگ کو دیکھتے ہیں نا. ابھی بھی میں جب جاتا تو کافی مردان میں تو میرے شاگردوں کے شاگرد, بلکہ اب تو پورے پاکستان میں
مجھے دیکھ کے سوشل میڈیا کے تھرو اتنی زیادہ اویئرنیس پھیلی ہے اسکیٹنگ کی کہ اب میرے شاگردوں کے شاگرد اور ان کی اپنی کلب ہے, وہاں پر پراپر ان کی 25 30 40 بچے سیکھ رہے ہوتے. اور میں نے اپنا تو اسلام آباد میں 10 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا, تو الحمدللہ یہاں تو. اچھا دیکھیں, یہاں پہ بڑی مزے کی بات آپ نے کی کہ بعض اوقات ہمیں سامنے نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ناکام ہو گئے, ہم یہاں پہ فیل ہو گئے, اور وہ ناکامیاں ہمارے لیے بیسکلی نئے دروازے کھول رہی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ فیلئر از اے ٹیچر. فیلئر آپ کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک در بند اور 100 در کھلا. ایک در آپ کے لیے بند ہوا, اور آپ اگر یہ انسیڈنٹ شاید نہ ہوتا, شاید بلال سکیٹرز نہ ہوتا. اور اتنا بڑا جو آپ نے نہ صرف آپ کی اسلام آباد میں اکیڈمی بلکہ پوری دنیا سے آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو باہر سے بھی آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں آپ کو جوتے, جس طرح آپ نے ابھی افریقہ اور پتنی دوسرے ممالک میں جو ہے نا جوتے بھیجے تھے. تو یعنی کہ یہ کیوں آ رہے ہیں, یہ وہ دیکھا جائے تو ہڈنلی ایسے لگتا ہے سم ٹائمز انسان کو یہاں پہ میں ناکام ہو گیا ہوں, لیکن وہاں سے آپ کی کامیابی کا اصل میں آغاز ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, بالکل. اچھا بلال بھی ذرا یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کی جرنی آپ نے بتا دی کہ پہلا سفر آپ کا وہاں سے شروع ہوا, اس کے بعد آپ نے کہاں کہاں کے سفر کیے؟ اس کے بعد میرے خیال سے میں کوئی 15-16 سال کا تھا. آج سے 10 سال پہلے میری کیا ایج ہوگی, اب میں 27 کا ہوں. 17 سال کا تھا میں. 17 سال نہیں, 17 اس سے بھی پیچھے, 2 سال اور پیچھے. میں 15 سال کا تھا. میں نے ہم ایویں گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, میں اور اس ٹائم ہماری اکیڈمی نہیں تھی. تو شہزاد کو میں نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے شہزاد, وہ بھی میرے ساتھ اکثر لانگ ڈسٹینس پہ جاتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار اسلام آباد سے جاتے ہیں مردان. اچھا. تو اس نے کہا اچھا. کہتے ہاں صحیح. ہم 11 بجے تھے یہاں پر, اسکیٹنگ شوز پہنے اور نکل پڑے. اچھا. اور جاتے جاتے میرے خیال سے کوئی ہم 11 بجے یہاں سے نکلے تھے اس ٹائم, اور کوئی 5 سے 6 بجے جو ہے نا ہم مردان پہنچ گئے تھے. اچھا, کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ جب کرایہ بھی نہیں لگتا اور ایک شہر سے دوسرے شہر بندہ پہنچ جاتا ہے. کرایہ کی تو الگ بات ہے, اگر دیکھا جائے تو کرایے سے زیادہ ہم پھر اپنی اوپر جو ہے نا انویسٹ کرتے ہیں. اگر ہم جس جگہ کا کرایہ لگا کے ہم 1.5 گھنٹے میں پہنچتے, وہ 6-7 گھنٹے میں جب ہم پہنچتے تو راستے پہ کھانا اور پینا, اور ہمیں زیادہ جو ہے نا بھوک انرجی چاہیے ہوتی ہے آپ کو جو ہے نا. تو اس وجہ سے مطلب کرایہ کے بجائے یہ جو ہے نا ہمیں ڈبل ہی ٹرپل جو ہے نا ایکسپینس پڑ جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ وہ سفر تھا جو آپ نے وہاں پہ کیا مردان کا. پھر اس کے بعد آپ نے جو چائنا والا سفر اور یہ اس کی اس کے بعد پھر ہم نے 300 کلومیٹر جو ہے نا اسلام آباد سے لاہور کا کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے چائنا بارڈر ٹو اسلام آباد کیا تھا. اس میں 4 دن لگے تھے, اور بہت زیادہ مجھے تو مزہ آ رہا تھا, لیکن میرے ساتھ جو دوست گئے تھے وہ لوگ اتنا جو ہے نا خجل خوار ہوئے تھے. بیکاز جب آپ گاڑی یا بائک پر جاتے تو آپ ایک جگہ پر بیٹھ کے چل رہے ہوتے ہو, آ رہے جا رہے, لیکن جب آپ اسکیٹنگ میں ہوتے ہو کہ فل باڈی موو کر رہی ہوتی ہے, انرجی لگتی ہے نا بھائی, محنت لگتی ہے, آپ کو اتنی چیزیں فیل نہیں ہوتی کیونکہ آپ اپنی طرف میں بزی ہو اور چیزوں کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہے. اور پھر ڈفرینٹ جو ہے نا خوبصورت موڑ آتے ہیں یا خوبصورت جو ہے نا. کبھی مطلب بور نہیں ہوتی اتنا لمبا سفر ڈیلی ایک ہی کام؟ آپ ڈیلی میرے خیال سے آپ کتنے کلومیٹر ڈیلی سفر کرتے ہیں؟ ڈیلی میں 60 سے 70 کلومیٹر. آپ ڈیلی 60 سے 70 کلومیٹر جو ہے نا آپ اسکیٹنگ کرتے ہیں, تو بور نہیں ہوتا بندہ اس سے؟ ہو جاتا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بور ہو جاتے, لیکن اس میں یہ کہ ہماری پھر میری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, جس طرح سوئمنگ ہے, پیرا گلائڈنگ ہے, اسکیئنگ ہے, اسنو بورڈنگ ہے, اور بہت زیادہ اور بھی فل قسم کے اسپورٹس مین ہیں آپ. ہاں, میں ہر چیز میں اگر میرا 2-3 اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں 5 سے 6 دن اسکیٹنگ کرتا ہوں, 1 دن میرا ریسٹ ہوتا ہے. اس میں بھی یہ کہ اگر میرا کوئی اور ایکٹیویٹی میں جہاں تک میرا اسکیٹنگ میں دل رکھتا تو میں اسکیٹنگ کرتا ہوں. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں اگلا دن نہیں کر سکتا, میری جو ہے نا وہ فزیکل میں اتنا وہ نہیں ہو فٹ, کیونکہ مسلز ہے آپ یوز کرتے تو ڈیمیج ہوتے ہیں, تو اس کو ریکوری کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو پھر اس میں یہ کرتا ہوں کہ میں دوسرے اسپورٹس میں سوئمنگ میں چلا گیا, میں ہارس رائڈنگ میں چلا گیا, پیرا گلائڈنگ میں چلا گیا, جدھر مطلب وہ ہوا تو اس سائڈ پر نکل دیا. اچھا, اب آپ کی اسلام آباد میں اپنی اکیڈمی بھی ہے, تقریباً کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس یہاں پہ؟ میرے پاس ہے جو ہماری ممبرشپ ہے وہ تقریباً 150 کے قریب ہے. 150 کے. اس میں جو ایکٹیو ممبرز ہیں وہ میرے خیال سے کوئی 20-25 ہوں گے. 20-25. لیکن اس میں بھی ایسے جو 20-25 یا 30 ہیں, اس میں سے ایسے بچے ہیں جو صرف ہفتہ اتوار آتے, یا جو صرف فرائیڈے آتے, یا جو صرف سنڈے آتے. مطلب اس طرح کے جو ہے نا ہمارے ممبرز ہیں. اچھا, کبھی سوچا تھا
کہ یہ جو میرا پیشن ہے یہ میرا پروفیشن بن جائے گا؟ وہ نہیں سوچا تھا. یہ فیشن پروفیشن میں ایسا آیا کہ آج سے 12 سال پہلے یا 11 سال پہلے میرا ایک دوست تھا سینا چیکو, وہ جرمنی سے آیا تھا, اور میں اور انہوں نے ہم گئے جو فیصل مسجد کے سامنے والی جگہ جہاں پر لوگ اکثر برائڈل فوٹو شوٹ کرتے یا عورتیں وہاں پر آتی, وزٹرز وہاں پر آتے, ہم نے وہاں پر اسکیٹنگ کی تھی, کچھ اسٹنٹس کیے تو بہت وائرل ہوئے تھے. اسلام آباد کے پیج نے جو ہے نا وہاں پر لگا دیا تھا, ساتھ میں میرا اکاؤنٹ کو مینشن کر دیا کہ یہ تو مسجد کی بے حرمتی ہوگی اور اس بندوں کو پکڑ کے اس کے خلاف ایکشن لو. اس ٹائم جو یہ واقعہ انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی, اس ٹائم یہ نیا کے پی کے میں جو مشال والا واقعہ نہیں تھا, مشال قتل کیس ہوا تھا, جو کیس ہوا تھا, وہ بہت نیا ہوا تھا, بہت نیا. اور اس کے بعد میری باری تھی, لوگ میرے پیچھے لگ گئے تھے, ہم آپ کو گاڑی سے کچھ چل دیں گے, ہم آپ کو مار دیں گے. میں بہت ڈر گیا, میں نے کہا اللہ نہ کرے کچھ غلط ہوگا میرے ساتھ. اس میں پھر یہ کہ جب اسلام آباد کے کچھ ایسے لوگ تھے, جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا بھائی مسجد نبی میں بچے کھیل رہے ہوتے, اسکیٹنگ کر رہے تھے, گھوم پھر رہے ہوتے, وہاں تو ایسی کوئی جو ہے نا ریسٹرکشن نہیں ہے. انہوں نے اگر ادھر کی ہے, انہوں نے اس میں نے اپولوجائز بھی کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کی اور یہ معافی مانگ رہے تو اب اس کو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کرو. لیکن اسٹل اس بندے نے وہ ویڈیو وہاں سے ڈیلیٹ نہیں کی کیونکہ وہ ملینز پہ جا رہی تھی. اچھا, پھر لوگوں نے مجھے وہاں سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا, اگر آپ اتنا اچھا کر رہے تو ہمیں بھی آپ سکھائیں, ہمارے بچوں کو سکھائیں, اتنے اچھے سکلز ہیں آپ کے پاس. تو وہاں سے پھر جو ہے نا یہ اکیڈمی کا آغاز, اسلام آباد اسکیٹنگ کلب وجود میں آیا, پھر پاکستان اسکیٹنگ کلب وجود میں آیا. وہ بھی آپ کا ہی ہے؟ جی, پاکستان اور اسلام آباد دونوں کا میں فاؤنڈر ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہم یہ گیم فری آف کاسٹ سکھاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے. وہاں پر ہمارا اردو زبان میں باقاعدہ ساری جو ہے نا انسٹرکشن موجود ہیں, 1 by 1 ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا تو ویڈیو کال کے ذریعے ہم ان کو بتاتے کہ کون کون سی چیزیں اور کس طرح. لیکن اسکیٹنگ میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس اچھی اکوپمنٹ ہونی چاہیے اور سیفٹی بھی ضروری ہے. سیفٹی ضروری ہے. اگر آپ وداؤٹ سیفٹی کریں گے اور آپ کے پاس اکوپمنٹ پراپر اچھا نہیں ہے, چائنیز ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کا شوق بڑھنے کے بجائے ختم ہو جائے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا بلال بھائی, ذرا یہ بتائیں کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آپ کی بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. آپ ڈیلی اتنا زیادہ سفر کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اور بھی سوئمنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور دوسرے کام بھی آپ کے ہوتے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمارے نوجوان جیسے آپ جیسے ہمارے جیسے اور ہم سے چھوٹے ایون کچھ مسائل ہماری سوسائٹی میں آ گئے. لائک دیکھیں, لوگ ایڈکٹ ہو گئے ویڈیو گیمز کے, لوگ ایڈکٹ ہو گئے پورنوگرافی کے. یہ جو مسائل ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسکیٹنگ وغیرہ یا آؤٹ ڈور جو گیمز ہیں کیسے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں, کیسے جو ہے نا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے انکریج کیا جائے لوگوں کو اس طرف کہ ہمارے بچے پورنوگرافی پونس دیکھتے ہیں, وہ ویڈیو گیمز کے ایڈکٹ ہیں, ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے, اور آؤٹ ڈور گیمز اور اسکیٹنگ اگر ہم اسپیسیفکلی اس کی بات کریں تو یہ کیسے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ اسکیٹنگ کی جو گیم ہے یہ تو بہت جو ہے نا بچوں کو فزیکلی اور مینٹلی دونوں طرح سے اسٹرانگ کرتی ہے, اور ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا وہ غیر سرگرمیوں سے دور ہوتی ہے اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف آتی ہے. دوسری بات کہ جو آج کل کے جو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ اگر فوٹوگرافی کو چھوڑ کے ویسے بھی اگر آپ فیس بک آن کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں جہاں پر جو کہ دیکھنے والی نہیں ہوتی, مطلب صرف اوریانی ہوتی ہے, نیم اوریانی ہوتی ہے. ہاں, نیم اس میں ہوتے کہ جو سامنے کوئی مرد یا خاتون جو بھی ہے اس نے کوئی ایسے توڑے سے جو ہے نا کپڑے ایسے پہنے کہ جو بچوں کے لیے جو ہے نا ضروری نہیں کہ وہ دیکھیں. لیکن جیسے پھر اس کو آپ سکرول کرتے ہو تو پھر جو فیس بک کا جو باقی الگوریدم ہے اس کو پتہ لگ جاتا کہ بھئی اس بندے نے ویڈیو کو 3 سیکنڈ دیکھا یا 10 سیکنڈ دیکھا پورے دیکھ, ہو بہو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس طرح کی اور ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کو اسی طرف لے کے جاتی ہیں, اسی طرف لے کے جاتی ہیں, اور آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس چیز کو میں نے بڑے نزدیکی سے جو ہے نا وہ آبزرو کیا, اور اس چیز کو میں نے گھر پہ میں نے بتایا کہ بھئی اس چیز کو جو ہے نا اتنا دور ہونا چاہیے اور یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک دلدل کی طرح ہے کہ آپ نے ایک پاؤں رکھا تو آپ بس آپ دستے چلے اور پیچھے نہیں آتے آپ. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پورنوگرافی کی بات کی جائے تو آپ اس کو ایک خاص ویب سائٹ پر جانا پڑتا ہے اور وہاں پر لاگ ان اور وی پی این بلا بلا آپ کو یوز کر کے جانا پڑتا ہے.
جو سوشل میڈیا ہے نا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ پورنوگرافی دیکھتے ہو تو دیٹ سے تو کچھ ٹائم میں بس آپ وہ ہو جائے گا, ڈن ہوگا. لیکن یہ والی چیز یہ اسمال ڈوز ہے لیکن کنٹینیوس ہے, آپ کی ڈوپامین لیول کو اوپر رکھتی ہے اور یہ کنٹینیوسلی آپ دیکھتے چلتے جاتے ہیں, اور مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ اس سے جان چھڑاتے ہیں. ہاں, آپ کی جذبات جو ہے نا جو ہوتے ہیں ہارمونز, ہماری باڈی میں سب سے زیادہ کام ہارمونز کا ہے. اور آج کل کہ آپ دیکھتے کہ 12-13 سال کے لوگ جو ہے نا جوان ہو رہے, بڑے ہو رہے. پہلے ہمارے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا, کیونکہ ہم تو 90s کے لوگ ہیں, ہم نے تو جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کو یہاں تک آتے ہوئے دیکھا. تو ہمارے ٹائم میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, ہم تو جو ہے نا وہ ننگے پونگے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے, پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب ایک ایج تک ہم کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے اپنی گاؤں میں, اگر بات کی جائے اس طرح ہم اس طرح. لیکن آج کل کیا کریں, چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کیسز ہے جس میں جو ہے نا 10-12 سال کا بچہ مجرم ہے جی, کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ریپ کیا ہے ریپ کے کیسز میں. اور اگر اس کی ایج دیکھا جائے تو بس چھوٹا سا بچہ ہے. تو وہ یہ چیزیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں, ماں باپ دیکھ نہیں رہے, انہوں نے موبائل ہاتھ میں دی ہوا ہے, کوئی چیک بیلنس نہیں ہے ہمارا بچے کیا دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت جو ہے نا ڈینجرس ہوتے, جو ٹین ایجر ہوتے ہیں نا, یہ وہ ایج ہوتی جو بہت ڈینجرس ہوتی ہے. اور خاص کر ماں باپ کو ایسے بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف, ضروری نہیں کہ آپ اسکیٹنگ کی طرف آئیں, آپ دوسری ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف, کوئی بھی ہوگی, کرکٹ ہوگی, آؤٹ ڈور گیمز کی طرف بچوں کو لے کے آئیں. اگر آپ بچوں کو آئی پیڈ لے کے دے رہے, موبائل لے کے دے رہے, اس کے بجائے اس کو سائیکل لے کے دے, اس کو جو ہے نا اسکیٹس لے کے دے, ٹینس لے کے دے, بیڈمنٹن لے کے دے, کچھ بھی ایسا کہ بچے وہاں سے نکلے اور کچھ ہیلدی. کیونکہ دیکھیں نا بلال بھائی, اب ایک بندہ لائک میں ہوں, میں اگر 2 گھنٹے کا میچ کھیلتا ہوں فٹ بال کا, اس کے بعد میرے اندر اتنی انرجی نہیں ہوگی کہ میں جا کے کوئی اور کام کروں. میں آرام سے جاؤں گا, سو جاؤں گا, نیند پوری کروں گا, صبح اٹھوں گا تو بالکل ایکٹیو ہوں گا. اگلے دن پورا دن جو ہے نا میں بالکل ایکٹیو رہوں گا. پھر اگین جو میں نے کام کرنے, پھر میں فٹ بال کھیلوں گا, کوئی اور گیم کھیلوں. جبکہ اس کے برعکس آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, کسی بھی کوئی بھی ایپ یوز کر رہے ہیں, کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, آپ گھنٹوں وہاں پہ لگے رہتے ہیں, گھنٹوں آپ وہاں پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. یار یہ کیا ہے, کہاں پہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم کیا کریں. بچے اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں. میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے بلال بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اسٹوڈنٹس تھے, ظاہر سی بات ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے, تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ سر ہم نا اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں, ہم جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم سے نہیں چھوٹ رہی. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آؤٹ ڈور گیمز کی جائیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی جائیں, اور جب ظاہر سی بات آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں گے, فزیکلی آپ اسٹرانگ ہوں گے اور مینٹلی آپ اسٹرانگ ہوں گے. آج کے دور میں تو ظاہر سی بات آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو ڈپریشن ہے وہ بچوں میں بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں کہ کیا ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا بیٹھے بیٹھے خودکشی کر لیتے ہیں, کوئی کہاں سے. تو یہ خودکشی کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا بھائی, نہیں ہے, آخر کوئی کرتا ہے تو کسی وجہ سے کرتا ہے. ایسا ہی ہے, اور لوگ کہتے ہیں حرام ہے, بھائی حرام ہے, مطلب اس کو یہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو ڈپریشن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ جو ہماری زندگی ہے نا, ہم نے اپنی زندگی کو سوشل میڈیا کے کو تھرو جو ہے نا وہ اپنا وہ کر رہے کہ بھئی جس طرح سوشل میڈیا ہے اسی طرح جو ہے نا ہماری لائف ہونی چاہیے. اگر اس طرح نہیں ہے تو بس ہم ناکام ہیں. ہر انسان کی ہو سکتے ہے کہ جو لوگ, اکثر میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ میری لائف کو دیکھ رہے کہ میں بڑا وہ کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, میں بڑا سکسیزفل ہوں, تو اگر میں اس لیول پر بھی ہوں تو میری اپنی جو ہے نا ٹینشنز ہے, میری اپنی ڈپریشن ہے, میں اس کو کس طرح ڈیل اپنے مسائل ہیں نئے طریقے کے, جو ایک عام بندے کے نہیں ہوتے, ایک مشہور بندے کے اور قسم کے مسائل ہوتے ہیں. ہاں, جس طرح اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا ان کے بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں گے, اور ہو سکتا ہے جو میری ہنسی ہے اس کے پیچھے اچھے خاصا ڈپریشن ہو. وہ کہتے ہیں نا, دیکھنے والے میری مسکراہٹ پہ نہ جا, یہ تو آئینہ ہے درد دل چھپانے کے لیے, تو دیکھنے والے میری مسکراہٹ پہ نہ جا. بلال بھائی کے پیچھے اللہ جانے کتنے درد ہوں گے. تو دیکھیں, انسان کو اللہ پاک نے بہت اسٹرانگ بنایا ہے, اور آپ کو اگر آپ کو ڈپریشن ہے, آپ کی لائف میں کوئی بھی جو ہے نا اس طرح کی سچویشن ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ امپورٹنٹ ہو, اور آپ نے اس چیز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. آپ نے ہار تو نہیں مانی, آپ نے مقابلہ کرنا, اور کوئی بھی برا وقت ہو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے, وہ ایزلی جو ہے نا کوئی بھی وقت ختم ہو جائے. اچھا بلال بھائی, ایک اور چیز ہے نا, ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے کو ایسی چیز ہمیشہ خوش خیالی میں رکھا جاتا ہے, خوش فہمی میں رکھا جاتا ہے. بیٹا تم پڑھو گے ڈاکٹر بن جاؤ گے, لکھو گے جو ہے انجینئر بن جاؤ گے, جناب تم پائلٹ بن جاؤ گے تو یہ آسائشیں ملے گی, تم CSS کر لو گے تو یہ آسائشیں ملے گی. یعنی کہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بیٹا ناکام ہو جاؤ گے تو لوگ تانے دیں گے,
ناکام ہو جاؤ گے تو گھر والے بھی کہیں گے نکلو یہاں سے, ناکام ہو جاؤ گے تو محلے والے بھی راستے جاتے ہوئے پوچھیں گے ہاں بھی کیا بنا ہے, رزلٹ آیا کہ نہیں آیا. یعنی کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ناکامی سے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ڈپریشن سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا فیلئر. آپ فیلئر کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں جانتے, دین ظاہر سی بات آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, آپ کا مائنڈ کولیپس کر جاتا ہے, آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ہماری جو اسپورٹس ہیں, گیمس ہیں, یہ کیسے ہیلپ کرتی ہیں ہمیں؟ اسپورٹس تو کافی لوگوں کو ہیلپ کرتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جائیں نا, اگر آپ فرض کریں کہ ابھی آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو ہر وہ چیز مل گئی جو آپ چاہتے ہیں, اس کے بعد جب آپ کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں نا, ٹرسٹ می کہ اس کے بعد آپ کی اور جو ہے نا مشکلیں بڑھنا شروع ہو جاتی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو چیز اچیو کر لیا تو دیٹس اٹ. زندگی نام ہے اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کے لیے. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے, اور ہم ان چیزوں کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے. مطلب ہم لا حاصل چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے جو کہ ہمیں کبھی وہ حاصل نہیں ہوگی. وہ ایک شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, اور اگر تو نے منہ موڑ لیا میری چاہت سے تو میں آپ کو تکا دوں گا تیری چاہت میں. مطلب وہ دیکھو وہ ہمیں ہماری چاہت میں تکا رہے ہیں نا, یہ وہی چیز ہے نا, ہاں ہم تھک گئے, لیکن پھر بھی وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. اگر تو نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں آپ کی چاہت پہ جو ہے نا چیزیں کروں. تو یہ وہ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں, ہمارے ایسے ماں باپ بچے پیدا کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا زندگی کی ہر سہولت دیتے ہیں, حرام حلال نہیں دیکھتے. لیکن پھر جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ پر مکافات عمل آتا ہے, میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے کہ جہاں پر جو ہے نا ماں باپ نے حلال حرام کا نہیں دیکھا, بچوں کو ہر قسم کی آسائشیں دی, ان کو جو ہے نا سمندر میں ان کو سوئمنگ نہیں سکھائی بلکہ کشتی لے کے دی, تو اس میں برا وقت آئے گا تو آف کورس اس بندے نے مر جانا ہے, بچے نے مر جانا ہے. تو ہمیشہ میں ماں باپ کو کہتا ہوں کہ بچوں کو اپنی مرضی پہ چھوڑا کرے, ان سے پوچھے کہ ان کو کیا چاہیے, انہوں نے کیا بننا ہے. ماں باپ بے شک چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کامیاب بنے, وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بچے بنے, لیکن سم ٹائمز وہ آج کل دیکھیں نا یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آج کل آپ کو پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے والدین کیسے بننا ہے, یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. لیکن نارملی ہماری سوسائٹی میں جو سب سے اہم کام ہے کہ دیکھیں ایک سوسائٹی کی بنیاد کیا ہوتی ہے, سوسائٹی کی یونٹ کیا ہوتی ہے, ایک میاں بیوی اور اس کے بعد بچے ہوتے ہیں, اور وہ سوسائٹی کی بنیاد ہوتے ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ سوسائٹی کو تعمیر کرنے کے لیے وہ جو بیسک یونٹ ہے اس کا درست ہونا بڑا لازمی ہے. ہم وہ کام بنا سیکھے کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو گائیڈ کیسے کیا جائے, جو نیورو سائنس ہوتی ہے, آج کل دیکھیں کتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے, نیورو سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے, بچوں کے بیہیویئرس کو سمجھا جا سکتا ہے, ان کی پرسنالٹی ٹائپ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں, ان کے کیا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ غصے والا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کوئی جو ہے نا مطلب انٹروورٹ ہے تو اسے کیسے ڈیل کرنا ہے. یعنی کہ یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں, لیکن اسٹل ہماری سوسائٹی کے اندر یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کو سیکھنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات کرتے ہیں آپ, یہ کوئی کرنے والی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا لوگ پیرنٹس تو بن جاتے ہیں لیکن ان کی اسٹل جو ہے نا پیرنٹس کی وہ قابلیت نہیں ہوتی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پیرنٹ بن گئے تو بس ہم ہر چیز. دیکھیں اب جس طرح میں ہوں نا, جس طرح میں اپنے کلب میں نے اسٹارٹ کیا تو یہ بات میرے پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہمارا ایک بالکل سمپل سا لو ہے ہمارے ملک میں, موسٹلی ہر جگہ پر ایسے ہی کہ آپ نے پڑھنا ہے, اچھی تعلیم حاصل کرنے بعد نوکری کرنی ہے, اور نوکری کے بعد مرنا ہے. یہ ہماری لائف ہے, شادی اور وہی چیزیں اس میں آ گئی. مطلب کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. تو یہ ہمارا یہ ایک جو ہے نا لائف ہے. لیکن میں دل تھا کہ میں نے کہا یار یہ والی لائف میں نے, مجھے 8 گھنٹے نوکری کرنے سے موت پڑتی ہے. تو ماں باپ کو میں نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا اسکیٹنگ میں ٹائم دے دے. تو میں نے کہا کہ میں یہاں سے جو ہے نا میں گھر کا نظام چلا دوں گا, وہ کروا دوں گا آپ لوگوں کا. اسٹل میں نے 3 مہینے اپنے جیب سے پیسے لگا کے اس کلب کو سٹارٹ کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر الحمدللہ آرام سے, ویسے شروع میں میرا یہ مائنڈ تھا, میں نے کہا اگر مجھے 10,000 روپے بھی یہاں سے ماہانہ آ رہے ہیں نا دیٹس انف فار می. میں کہا مجھے اور ضرورت نہیں ہے. اچھا پتہ ہے بلال بھائی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں نا
تو دشمن بھی تالیاں ہو جاتے ہیں, اور جب اب ناکام ہوتے ہیں نا تو اپنے بھی انڈے مارتے ہیں. یہ بڑا سچ ہے, اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. دیکھیے کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. لیکن محنت تو انسان کے ہاتھ میں. محنت آپ نے کرنی ہے, آپ جس بھی فیلڈ میں آپ نے محنت کرنی ہے, اور اس چیز میں اللہ پاک پھر آپ کو کامیاب کرے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سب سے الگ ہیں تو پھر آپ لوگوں سے مشورے نہ لیں, کیونکہ اپنا کام کرے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے, اپنے کام پہ فوکس کریں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اس چیز میں اسکوپ ہے اور آگے جا کے آپ کا اس میں کچھ ایسا فیوچر بن سکتا ہے جو سب سے الگ ہے, لوگ خود مانیں گے آپ کو, پھر وہ خود آپ کی بات مانیں گے, جو ہے نا خود آئیں گے. اور پھر آپ کو جس طرح آپ لوگ مجھے منتیں کرتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں بھی سکھاؤ فلاں, میں نے کہا جب میں اویلیبل تھا آپ لوگوں نے مجھ سے سیکھا نہیں. میں نے کہا میں کافی چیزوں میں بزی ہوں. میں نے کہا آپ لوگ پراپر جو ہے نا ہمارا جو پورا ایک پروسیجر ہے اس میں آپ کو آنا پڑے گا, اور وہ اس طرح جو ہے نا چیزیں سیکھنی, اور ادھر آنا پڑے گا, ادھر میں نہیں آ سکتا. اچھا بلال بھی, میں آپ کا ایک پوائنٹ جو آپ نے بہت اہم بات کی کہ اگر آپ کا پیشن ہے, آپ کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ جو چیز ہے نا میں کر سکتا ہوں, تو پھر دوسروں سے مشورے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا کام جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے بس اس میں لگے, اس میں محنت کریں. ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے بھائی یہ ٹھیک کہہ رہا تھا, لوگ آپ کی طرف آئیں گے. ایسے ہی ہے, کیونکہ جب میں نے یہ کام کا مطلب ایک مائنڈ سیٹ تھا میرا, تو جو میرے ماں باپ ہیں انہوں نے مطلب ان کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے, اس کا کیا جو ہے نا کرنا کیا چاہ رہا ہے. ابھی مطمئن ہے وہ؟ ابھی تو بہت بہت خوش ہے بلال بھائی, اب پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا, اب تو خوش ہے. فرسٹ سیلری تھی وہ 40,000 روپے تھے, اور وہ ایک سیلری یا جو انکم تھی کلب سے؟ ہاں سیلری کہہ لو آپ نا, اس کا مطلب میری انکم تھی فرسٹ ٹائم کی. تو مطلب میں اس کو سیلری دیکھتا ہوں, کیونکہ میرا مائنڈ وہ سیلری والا تھا. میں کہا اتنی سیلری آنی چاہیے اس سے. تو اس میں یہ تھا کہ 40,000 روپے تھے. تو جب, اور یہ کب کی بات ہے 40,000؟ آج سے 10 سال پہلے کی بات, جب آپ نے کلب سٹارٹ کیا. ہاں پہلا تو بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس وقت یہ. ہاں بالکل. تو اس میں یہ تھا کچھ ہماری کافی چیزیں, وہ 7-8 اسٹوڈنٹ ایک ساتھ آ گئے تو سب نے اسی ٹائم پیسے دے دیے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ جب میں پیسے لے کے گھر آ رہا تھا تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ پوچھیں گے کدھر سے آئے. نہیں کا کوئی راستے مجھے کوئی لوٹ نہ لے یار, یہ پیسے میرے پاس کیا کر رہے اتنی زیادہ. اچھا ویسے میں اپنی بات ہوں, ہمارے پاس کبھی نا ایکسٹرا پیسے آ جاتے نا, ہمیں کوئی دے بھی دیتا نا تو ہمیں یہ یقین ہوتا تھا گھر جائیں گے پوچھیں گے کدھر سے آئے, بتائیں گے بھائی فلانے نے, کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ آئے کدھر سے, ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے نا. تو جب وہ ہوا تو میں جیسے ہی گھر گیا ہوں تو ممی وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کھا رہے تھے. تو میں نے وہ 40,000 روپے یوں کر کے ٹیبل پہ پھینک کے نا, تو وہ کوئی 1,000 کے نوٹ تھے اس ٹائم. اب مجھے نہیں پتا کہ 5,000 کا نوٹ تھا اس ٹائم کہ نہیں تھا, لیکن سارے 1,000 کے تھے. تو وہ یوں کر کے سلائڈ, وہ 40,000 روپے اچھی خاصی موٹی اماؤنٹ ہوتی ہے, تو یوں کر کے سلپ کر کے وہ بڑا سا بن گیا. تو میرے ابو اور امی کبھی مجھے دیکھ رہے, کبھی پیسوں کو دیکھ رہے کہ شاید وہ کمائی کسی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا جو سیب پڑا ہوتا ہے گھر پہ, سیب نہیں ہوتا جس میں پیسے جیولری رکھتے, کہتے شاید وہاں سے اس نے اٹھائے ہوں گے, لیکن کیوں اٹھائے گئے. تو کہتے یہ کیا ہے, میں نے کہا پیسے. کہتے کدھر سے آئے, میری پہلی کمائی میں فرسٹ انکم. کہاں سے آئے, چوری کی, کیا کیا تم نے. تو میں نے کہا کہ پھر میں نے ان کو ایک حساب کیا. میں نے کہا اتنے اسٹوڈنٹ آئے اور پر اسٹوڈنٹ میں نے اتنے پیسے لیے, اور اتنے پیسے اسکیٹنگ شوز سیفٹی کے, اور اتنے ہمارے. میرے ماں باپ بڑے خوش ہوئے, لیکن یقین نہیں آئے گا نا کہ یہ بندہ بات کر رہے تھے, پاسبل ہی نہیں ہے اس ٹائم. تو میں نے کہا اچھا. تو میری امی نے ویسے ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی چھوٹے بچے میں اتنے پیسے آ جائے تو والدین 18 سال میری ایج نہیں تھی, اور اگر کسی کو اس طرح پیسے جس کا ID کارڈ نہیں ہے تو ماں باپ تو سوچے کہ بھائی کس نے اس کو جاب دی ہے اتنے پیسوں کی. تو جب وہ ہوا وہاں سے, تو پھر اگلے دن جب میں نے چیزیں ویزے لی, اور میرے خیال سے کوئی ایک بوری میں نے اکٹھا کر کے اسکیٹ اور سیفٹی گیئرس کا کوئی 8-10 سیفٹی گیئرس تھے, 10 اسکیٹنگ شوز تھے اس طرح. تو ابو مجھے خود میرے ساتھ آئے کہ میں یہ دیکھ لوں کرتا کیا ان پیسوں سے, کیا ہے یہ. تو وہاں پر جا کے پھر جب میں نے میرے اسٹوڈنٹ آئے وہ چیزیں, تو ابو تقریباً 1.5 گھنٹے تک میرے ساتھ وہاں پر کلاسز پہ بیٹھے اور مجھے دور سے آبزرو کر رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ والدین کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب ان کے چھوٹے بچے, بے شک اگر جن کے والدین کروڑوں کما رہے ہو, لیکن جب تک ان کی بچے انکم کر کے 1,000 روپے بھی دن کا نہیں دیتے نا, ان کو پھر جو ہے نا وہ خوشی ہوتی کہ یار میرے بچے اب اس قابل ہو گئے کہ اگر میں کل نہ بھی ہوں گا تو میرے بچے سروائیو کریں گے دنیا میں. تو یہ والدین تو ہمیشہ, والدین اور ٹیچرز دو ایسی جو ہے نا شخصیات ہوتی ہیں دنیا میں, وہ ہمیشہ چاہتی ہیں کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کے جو بچے ہیں نا وہ ان سے ہمیشہ آگے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ یار بلال بھائی آج آگے نکل گئے نا
تو یار ان سے 2 قدم مجھے آگے ہونا چاہیے تھا. اور بڑی مزے کی بات ہماری سوسائٹی میں ہم جو ہے نا نیرو مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہم بجائے اس کے کہ اگر بلال بھائی 10 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں نا, میں اپنی 12 کر لوں, میں کہوں کسی ان کی 8 کر لوں یار, میں تھوڑا مطلب یہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والا جو ہمارے اندر ایک کلچر پایا جاتا ہے. تو بلال بھائی ذرا یہ بتائیں کہ آج کل آپ جو اکیڈمی آپ کی چل رہی ہے, اگر انکم کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ اچھی ہوتی ہے, کتنے مزے ایک آئیڈیا اس میں ہماری جتنی وہ ہوتی ہے وہ ساری ٹیچرز میں ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر اس میں سے ہم میری بھی لائک آنا جانا نکل آتی ہے, کوئی پاکٹ منی نکل آتی ہے. یہ جتنے بھی میں کام کروں, ہمارا مین مقصد ہے ایک ہیلدی اسپورٹس کو پروموٹ کرنا. ہمارے پاس ایسے مدارس کے بچے جن کو ہم فری سکھاتے ہیں, ان کو اسکیٹنگ شوز وغیرہ آپ خود ہی دیتے ہیں, ایوری چیز جو ہے نا ہم ان کو دیتے ہیں, آپ پرووائڈ کرتے ہیں. ہاں. اور اس میں پھر یہ کہ میرے آنے ٹور کے کچھ پیمنٹ نکل آتی ہے جو میرے پاس ہے, لیکن ہمارا زیادہ تر جو ہے نا فوکسڈ ہوتا ہے فلاحی کام پر, ان لوگوں کو ان سپورٹس کی طرف کیسے جو ہے نا متوجہ کی جائے. بلال بھائی ذرا بہت مزہ آیا آپ سے پوڈ کاسٹ کر کے. مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو جو کام ہے دنیا دیکھ چکی ہے اس کو, آپ کے ملینز میں بھی ویوز آ چکے ہیں, مطلب ہزاروں لوگ آپ کو جانتے ہیں, لاکھوں, ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ آپ کو جانتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے اس کام کو کیسے جو ہے نا وہ ملک گیر پھیلایا جا سکتا ہے. آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کہنا چاہیں گے کہ آپ کو پروموٹ کریں, آپ کے کام کو پروموٹ کریں, جو بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں لائک پاکستان میں جس طرح اردو پوائنٹ ہے یا دوسرے ہمارے سوشل میڈیا ہمارے بھی کچھ ہیں ان فیوچر, کافی پلانز ہیں جو ابھی شیئر نہیں کر سکتا آن دا کیمرہ, لیکن ہمارا ابھی کچھ باتیں چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلدی پورے پاکستان میں ہماری شاخیں ہوں گی, اور وہاں پر تمام بچوں کو اسکیٹ, سیفٹی گیئرز فری پرووائڈ کی جائے گی, اور ان کو پراپر طریقے سے تیار کر کے انٹرنیشنل مقابلوں پر جو ہے نا ان کو ریڈی کر کے لے کے جانا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں آپ نے حصہ لیا؟ میرا بھی ہے, تیاری کر لوں. جو جرمنی برلن میراتھن ہوگی, تو اس کے لیے میں ابھی انشاءاللہ اس سال تیاری کروں گا. تو انشاءاللہ ہوپس ہو کہ میں اس سال اس میں پارٹیسپیٹ. اچھا بلال بھائی, جو آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے ڈیلی اسکیٹنگ کا, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے بھی دنیا بھر میں آپ نے ٹاپ کیا ہے. ہاں دنیا بھر میں. ہاں, اس میں ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا چیلنج ہے کہ آپ نے اسکیٹنگ شروع کی اور آپ کی اینڈ لمٹ کیا ہے جہاں پر آپ اسٹاپ کرتے ہو. صحیح ہے, 200 کلومیٹر پہ آپ اسٹاپ کرتے ہو, 500 پہ کرتے ہو, 1000 پہ کرتے ہو, مطلب آپ نے نان اسٹاپ چلنا ہے. ایک یہ ہو گیا, رکنا نہیں ہے آپ نے. ہاں. اس میں پھر دوسرا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہفتے والا چیلنج ہوتا ہے. صحیح ہے, ایک ہفتے میں آپ نے کتنے کلومیٹر کرنی ہے, ایک ہفتے میں آپ کتنے کلومیٹر کر سکتے ہیں. اچھا ہاں, آپ کی کیا جو ہے نا آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے. اس میں پھر ایک یہ ہے کہ 12 گھنٹوں میں آپ نے کتنی اسکیٹنگ کر سکتے ہو, آپ 5 گھنٹے میں کتنی کر سکتے, آپ گھنٹے میں. تو اس میں ڈفرینٹ چیلنج آتے رہتے ہیں. اس حساب سے جو ہے نا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس چیلنج میں ہم جا سکتے ہیں. تو ابھی جو آپ نے ٹاپ کیا وہ کس قسم کا کمپٹیشن تھا, اس میں ڈسٹینس اس میں نہیں, اس میں پورا ویک ہوتا ہے. پورے ویک میں آپ نے فل ویک میں آپ نے جو ہے نا اسکیٹنگ کرنی ہوتی کہ آپ کتنی اسکیٹنگ کر سکتے ہو, ڈیلی بیسس پہ کتنا کر سکتے ہو. تو اس حساب سے جو ہے نا پھر آپ کی وہ پوزیشن آتی ہے, اور باقاعدہ وہ آن لائن ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کوئی بھی وہ گڑبڑ نہیں کر سکتے کہ میں فرسٹ آ جاؤں, سیکنڈ آ جاؤں, تھرڈ. ابھی جو میں نے 50 کلومیٹر کی, میں بھی سیکنڈ پوزیشن. آج بھی آپ 50 کلومیٹر ٹریول کر کے, ہاں میں کر کے جو ہے ابھی آپ میرے پاس اسکیٹنگ کر کے آئے ہیں؟ نہیں, میں بائک پر آیا ہوں. ابھی بائک. ہاں وہ بھی, لیکن وہ آپ کو دن کے ٹائم پہ آپ نے اسکیٹنگ کی ہے. ہاں ابھی جب آپ کی وہ مجھے SMS آئے تو اس ٹائم میں فری ہو کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں شاور واور لے کے پھر میں یہاں, کیونکہ اسکیٹنگ سے پہلے ہم شاور لیتے اور اسکیٹنگ کے بعد ضروری شاور لینا ہوتا ہے, وہ ضروری ہوتا ہے. آپ کو اپنی ایڈریس بھی جو ہے. اچھا یہ سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, یہ بتائیں کہ یہ جو اسپیڈ ہے اس کے حوالے سے, مطلب کتنی اسپیڈ, ایک بائک جتنی اسپیڈ کر سکتا ہے بندہ اس پہ نارملی؟ آپ اس پہ اگر آپ نارمل اسپیڈ پہ چلے تو وہ 20 to 30 کلومیٹر یہ نارمل ہوتی ہے. ہاں پر آور آپ چل سکتے ہیں. اور اگر ڈاؤن ہل ہوتی ہے تو اس میں ہماری اسپیڈ 50, 60, 70. چائنا بارڈر. آپ نے میکسیمم کتنی کی ہوئی ہے؟ میکسیمم میرا 106 کلومیٹر. 106 کلومیٹر اسپیڈ پہ میں گیا ہوں, اور اس کا ریکارڈ ابھی بھی میرے ساتھ اسٹراوا میں پڑا ہو. 106 کلومیٹر پہ آپ گئے ہیں؟ ہاں, اور مجھے تو وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جب میں وہ ادھر نیچے آ رہا تو بہت زیادہ اسپیڈ تھی. لیکن جب اتنی اسپیڈ پہ جب ہم جاتے تو ہمارے پاس ہیل بریک ہوتی ہے, جس میں اگر ہم بریک لگاتے ہیں تو 5 سے 10 سیکنڈوں میں رک جاتے. ہاں, اس کا یہ بینیفٹ ہے, کیونکہ اتنی اسپیڈ پہ جانا بہت رسکی ہوتا ہے, ڈینجرس ہوتا ہے. اور اسپیشلی جب ڈاؤن ہل آپ جا رہے ہو, آگے کوئی گاڑی آ جائے یا موڑ آ جائے. نہیں, جو چائنا بارڈر کی جہاں پر میں یہ اسپیڈ میں نے لگائی ہے
اس میں 10-15 کلومیٹر بالکل اسٹریٹ راستہ ہوتا ہے, اس میں پھر موڑ والا سین, موڑ جب ہوتے ہیں وہاں پر پھر ہم اسپیڈ کو بہت ہی لمیٹڈ رکھتے ہیں, اتنا وہ آؤٹ آف. اچھا بلال بھائی, میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سیڑھیوں بھی نیچے اتر جاتے ہیں, آپ جو ہے نا گرلز کے اوپر بھی چل رہے ہوتے ہیں, آپ ماربل کے اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ گرتے بھی نہیں ہیں, مطلب یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جیسے میں نے بتایا پہلے بھی کہ پریکٹس جتنی آپ کرتے ہو آپ اتنا جو ہے نا ایکسپرٹ بنتے ہو. تو یہ میری ساری وہ محنت ہے, وہ پریکٹس ہے جس میں. ابھی تو میں اگر دیکھا جائے میں بہت زیادہ جو ہے نا چیزوں میں الجھ کے تھوڑا سا ایکٹیو نہیں ہوں, ورنہ میری پہلے کی جو ویڈیو تھی میں تو ہوا کے ساتھ باتیں کرتا تھا. میرے جو پرانے میں نے جو ریکارڈ دیکھے اپنے, تو اس میں 100 کلومیٹر میں کوئی تقریباً 4.5 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں کرتا تھا. ابھی میں یہ کرتا ہوں کہ میرا مطلب وقت عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ انرجی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے, تو اب میری وہ اتنی زیادہ اسپیڈ نہیں, میں بلکہ اپنے باڈی کو اس ٹائم تو یہ ہوتا تھا کہ کبھی اسکیٹنگ کیا کبھی نہیں کی, وہ چیمپئن شپ بھی اس طرح آفیشیل نہیں ہوا کرتی تھی انٹرنیشنل لیول پر, تو وہ ایک میں اکیلا دوڑتا تھا تو وہ سمجھ نہیں لگتی. لیکن اب جب کمپٹیشن ہے تو اب ہمیں پتہ ہے کہ سلولی بٹ شورلی آپ نے جو ہے نا سلو اینڈ اسٹڈی, ہاں, تو آپ نے ایک دم سے اپنے آپ کو ڈیمیج نہیں کرنا. اگر میں وہیں والی اسپیڈیں لگانا شروع کروں تو میں اس سے میری باڈی ڈیمیج ہوتی, تو آپ نے آرام سے اپنی باڈی کو جو ہے نا ٹائم دے کے ایزیلی چیزیں کرنی. اچھا بلال بھائی, ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی, بہت ساری باتیں ہم نے کر لی. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اگر کوئی آپ سے کنٹیکٹ کرنا چاہے اسلام آباد میں, کوئی آپ کے اکیڈمی جوائن کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, اس کے لیے کیا چارجز وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیں کہ ایک عام اسٹوڈنٹ جو شوق رکھتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں, تو وہ کیا آپ کی اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے پاس وہ لوگ جو پے نہیں کر سکتے, غریب ہے, تو ان کے لیے تو کلب بالکل جو ہے نا فری ہے, وہ آ سکتے ہیں, ان کو ہم اسکیٹنگ سکھا سکتے ہیں. اور جو لوگ پے کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے نمبر 031605810117 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ گوگل پہ لکھتے ہیں اسلام آباد اسکیٹنگ کلب, وہاں پر ہماری ڈیٹیلز آپ کو آ جائے گی. گوگل میپ پہ ہمارا جو اسلام آباد اسکیٹنگ کلب ہے رجسٹرڈ ہے. اور باقی ہمارے سوشل اکاؤنٹ سے بلال پروفیشنل اسکیٹر اگر آپ سرچ کریں گے تو فیس بک پہ میرا پیج ان کو آ جائے گا, تو وہاں پر یہاں سے آپ کانٹیکٹ کر کے ہمارے کلب جوائن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ بلال بھائی, تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام, یہ تھے بلال اخونزادہ جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کی بہت مزہ آیا. ناظرین کرام, میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسپیشلی پیرنٹس سے میں مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر انوالو کریں. آج کے اس پرفتن دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں اپنے بچوں کو میڈیا سے, سوشل میڈیا سے, اور جو خرافات ہیں سوشل میڈیا پہ آج کس کو نہیں پتہ, ان سے اپنے بچوں کو دور رکھیں تاکہ اپنے بچوں کو مینٹلی اسٹرانگ بنائیں, مینٹلی ان کو جو ہے نا مضبوط کریں تاکہ وہ آج کے اس پرفتن دور کا مقابلہ کر سکیں. اپنے میزبان فواد احمد عباسی کو دیجیے اجازت, ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک بہترین پوڈ کاسٹ کے ساتھ.